لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی الا شبہ لہ لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتعویل عدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا درود پڑھے محمد والے صلی علی محمد. اذان محترم، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا بھی آغاز یا تو آج کی شب چاند کے اعلان کے ساتھ ہو جائے گا یا پھر انشاءاللہ کل سے محرم الحرام کا بھی آغاز ہوگا. اور جیسے ہی سال کا یہ پہلا مہینہ آیا کرتا ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں پر صف عزا بچھا دی جاتی. راوی آ کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا دنیا کا دستور و طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان فرش غم بچھایا کرتا ہے، ماتم کیا کرتا ہے، گریہ کیا کرتا ہے، نوحہ کیا کرتا ہے، مصیبت کے اندر غمزدہ نظر آتا ہے. اگر ہم یوں دیکھیں تو کربلا میں امام مظلوم کی شہادت عاشور کے دن ہوئی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ محرم کی پہلی تاریخ ہی سے غم کے دنوں کو منانا شروع کر دیتے ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، صف عزا بچھا دیا کرتے ہیں؟ تو عجیب جملہ امام نے فرمایا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی راوی کا جملہ یہ تھا کہ ان المیت یجلسون له بالنہایت بعد موتہ او قتلہ، کہ جو نوحہ ہوتا ہے، جو مصیبت ہوتی ہے، جو رونا ہوا کرتا ہے وہ کسی میت کے مر جانے پر ہوا کرتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں پر وَأَرَاكُمْ تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِيَّتُكُمْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ اس محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ماتم شروع کر دیا کرتے ہیں، صف عزا بچھا دیا کرتے ہیں،
نوحہ شروع کر دیا کرتے ہیں، مجلسیں برپا کیا کرتے ہیں۔ فقال علیہ السلام، عجیب دردناک انداز میں امام نے یہ جملہ کہا، فرمایا یہ ہمارا انداز نہیں ہے، بلکہ فرمایا یا ھذا، اے شخص، اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ صوب الحسین وہو مخرق من ضرب السیوف وملطخ بالدماء، فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا کرتا ہے، اذا حل ہلال المحرم، جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو جایا کرتا ہے، نشرت الملائکۃ صوب الحسین، کہا کہ ملائکہ آسمان کے اوپر حسین کا وہ پھٹا ہوا کرتا لہرا دیا کرتے ہیں کہ جو تلواروں سے، خنجروں سے، نیزوں سے اور تیروں سے پارا پارا ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا فنراہو، ہم اس کپڑے کو، ہم اس کرتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا نحنو فنراہو ونحنو وشیعتنا بالبصیرۃ لا بالبصر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ اپنی بصیرت سے دیکھا کرتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے آسمان پر ملائکہ کی جانب سے اس حسین کے کرتے کو آسمان پہ لٹکا ہوا دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ ہمارے شیعہ اپنی بصارت سے نہیں، اپنی بصیرت سے اس محرم کے دنوں کے آغاز کو محسوس کر لیا کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، وہ بہت اہم روایت جو ہر استقبال ماہ ایام الاضحیٰ کے موقع کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر مقامات کے اوپر آپ اس روایت کو سنیں گے، اور وہ روایت آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ آٹھویں امام سے دو روایتیں ہیں، آٹھویں امام سے ہزاروں روایتیں، لیکن دو روایت جو بولا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ سال کے 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینوں کو خاص طور پہ آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں پر اور بالعموم مسلمانوں کے یہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ایک ماہ سیام یعنی ماہ رمضان المبارک، جسے پروردگار عالم نے شہر اللہ کا اسٹیٹس دیا، یہ اس کے لیے بھی جو استقبال ماہ رمضان کی روایت ہے وہ بھی آٹھویں امام سے مروی ہے۔ آٹھویں امام صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس زکمی اپنی کتاب مفاتیح الجنان کے اندر، جو کوئی غیر معروف کتاب نہیں کہ اس کا تعارف پیش کیا جائے، اس کتاب میں ہر مہینے کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ جب ماہ سیام کے اعمال کی بات ہوتی ہے تو ابتدائی شیخ عباس زکمی اس روایت سے کرتے ہیں کہ آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم سے، وہ اپنے والد محترم امام صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد محترم امام باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے والد محترم امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور سلسلہ چلتا ہے مولا کائنات تک۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابھی شعبان کا آخری ہفتہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی کے اندر ہم مسلمانوں کے درمیان فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہاری جانب پروردگار عالم کے مہینے نے رخ کر لیا ہے، یعنی اب وہ مہینہ آنے والا ہے، ماہ سیام کی آمد ہے۔ تو ماہ سیام کے استقبال کی روایت بھی آٹھویں امام سے ہے، اور ایام اضحیٰ کے استقبال کی روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ جس کا نام ہے ریان ابن شبیب، فرمایا کہ ریان ابن شبیب فی اول من محرم کی بالکل ابتدا کے اندر پہنچتا ہے، اور امام اس سے کہتے ہیں یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، کا ایام جاہلیت میں بھی محرم وہ مہینہ ہے کہ ایام جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کے احترام کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ جو جاہل تھے، وہ جو ظالم تھے، وہ جو ان کے یعنی تمام اسلامی اعتبار سے ہر کتاب کے اندر جاہلیت کا دور جسے کہا گیا ہے کہ جس میں کون سی برائی ہے جو انجام نہیں دی جاتی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، چوری کو اور ڈاکہ کو فخر سے بیان کیا جاتا تھا، مردانگی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ ان ساری کی ساری چوری اور ان ساری کی ساری ظلم کے باوجود جب ماہ حرام یعنی محترم مہینے آیا کرتے تھے، وہ جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، وہ ظلم و ستم روک دیا کرتے تھے، وہ ان مہینوں کے اندر کسی طرح کا کوئی قتال اور کوئی ظلم اور خون نہیں بہایا کرتے تھے۔ فرمایا لیکن عجیب بات ہے کہ یہ ایام جاہلیت کے اندر ان لوگوں کا محرم کا احترام ہے، فما عرفت هذه الامت حرمت شہریہ ولا حرمت نبیہ، لیکن یہ امت محمدی کیسی امت ہے،
کون اس کی معرفت کروائے، کون اسے پہچانوائے کہ یہ ایسی امت ہے کہ جس نے ایام جاہلیت کے احترام کو بھی باقی نہ رکھا. یعنی جن مہینوں کے احترام کو ان جاہلوں نے بھی، ان ظالموں نے بھی باقی رکھا، یہ امت محمدی اپنے آپ کو محمد کی امت کہتی ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں. فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ پروردگار ہے کہ جس نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے. یہ تم نہیں ہو، یہ تم نے نہیں بنائے. اسلامی سال کے یہ جو 12 مہینے ہیں پیغمبر نے ہجرت کی ربیع الاول سے، لیکن یہ اسلامی سال کے 12 مہینے پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ ہم نے اس زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے مہینوں کے، سال کے 12 مہینوں کی تخلیق کی. اور فرمایا وَمِنْهُمْ أَشْهُرُ الْحُرُمْ، انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ہم نے قابل احترام بنایا، جن میں سے ایک مہینہ محرم ہے. فرمایا نبی کی امت اپنے آپ کو نبی سے منسوب کرنے کے باوجود اس مہینے کا احترام نہ کیا. کس طریقے سے اس مہینے کے احترام کو پامال کیا؟ فرمایا لَقَدْ قَتَلُوا فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّةَ الرَّسُولِ، انہوں نے اس مہینے میں اللہ کے رسول کی ذریت کو قتل کیا. وَسَبَوْا نِسَاءَهُ، اتنا نہیں، ان کی عورتوں کو اسیر کیا. وَانْتَهَبُوا سِقْلَهُ، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی حرمت کو پامال کیا. فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أَبَدًا، اب خدا انہیں کبھی معاف نہ کرے گا. یا ابن شبیب ان كنت باقیا لشیء، کوئی بھی کائنات کی چیز اس قابل ہو کہ اس پہ رویا جائے، فرمایا فَقْتِلِ الحسین علی ابن ابی طالب، وہ حسین کی ذات ہے کہ جس پہ گریہ کیا جائے. عجیب قانون پیش کیا. فرمایا دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ جس کے چلے جانے کے اوپر انسان کو گریہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ذات ایسی ہے، کوئی کائنات کا نقصان ایسا ہے کہ جس پر گریہ کیا جائے، فَبْكِ عَلَى الْحُسَيْن، تو وہ حسین کی ذات ہے کہ جس پہ گریہ کیا جائے. اس کے بعد امام نے یہ بھی فرمایا کہ حسین مظلوم پر کیا ظلم کیا گیا، آخر کیوں ہمیں اپنے جد مظلوم کی مصیبت رلا رلا کر اس طریقے سے رلاتی ہے کہ امام کے جملے ہیں کہ ہمارے جد کی مصیبت نے رلا رلا کر ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا. کہا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اگر کوئی دن میں ایک مرتبہ امام حسین کا نام لے لیا کرتا تھا تو امام اس پورے دن اور پوری رات کے اندر گریہ کیا کرتے. پھر کوئی امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھا کرتا. کہا کہ ایسا کیا کچھ کیا گیا؟ 8ویں امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ، کہ ہمارے جد کو صرف قتل نہیں کیا گیا، ہمارے جد کو ذبح کیا گیا. اور صرف ذبح نہیں کیا گیا، کما یذبح الکبش، جیسے مینڈھے کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا. راوی کہتا ہے کہ مینڈھے کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ ایام جاہلیت کے اندر 8ویں امام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری، ایام جاہلیت کو 150 سال گزر چکے ہیں. امام نے اس روایت کو بیان کیا اپنے منزل امامت پر. امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے 174 ہجری کے اندر، یعنی 174 ہجری میں جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو چکی ہے. مزید 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. راوی نہیں جانتا کہ ایام جاہلیت میں قبش کو کیسے قتل کیا جاتا تھا. اب امام نے بتایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ کیسے کیا جاتا تھا؟ کہا لوگ دائرہ بنا لیا کرتے تھے، مجمع میں جمع ہوا کرتے تھے، وہ مینڈھا درمیان کے اندر ہوا کرتا تھا، اسے جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ مارا کرتا تھا. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، کوئی اسے شیشہ مارتا تھا، کوئی اسے تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. وہ زخمی ہو کے جب اس کا خون بہہ کر نڈھال ہو کر گر جایا کرتا تھا پھر اسے ذبح کیا جاتا تھا. کہ ہمارے جد حسین کو اسی طریقے سے دائرہ بنا کر کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا تو اسے مارا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ آیا تو اسے مارا، کسی کے ہاتھ میں تیر آیا تو اسے مارا. حتیٰ یہ کہ ہمارا جد حسین اتنا زخمی ہو گیا کہ اب جسم میں گویا خون باقی نہ رہا، اس لیے کہ ظالم بھی پریشان تھے. وہ حسین کو آواز دیتے تھے، جواب نہیں آیا کرتا تھا. پھر سنو گے عزیزو کیسے جواب آیا. کسی نے کہا کہ خیام حسینی کی طرف گھوڑوں کو بھگاؤ. حسین اس غیرت مند کا نام ہے کہ جب تک زندہ ہوگا اس بات کو قبول نہیں کرے
گا کہ حسین کی زندگی میں کوئی اس کی حرمت کی جانب نگاہ کرے۔ میں ایک مرتبہ کہوں گا، کسی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ سید سجاد، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بابا بہت زخمی ہوا تھا، جسم پر اتنے زخم لگے تھے کہ زخم نشان گننے کے قابل نہیں تھے، آپ کچھ خبر دیں گے کہ کتنے زخم تھے؟ ایک مرتبہ سید سجاد، راوی کہتا ہے کہ اتنا گریہ کرنے لگے کہ داڑھی سید سجاد کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی کو نکال کر یہ کہتے ہیں کہ اے پوچھنے والے، تو نے کیا یاد دلا دیا؟ ارے میرے بابا کے زخم پر اتنے زخم تھے کہ انگوٹھے کی نگینے کی مقدار پر بھی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر کوئی زخم نہ پہنچا ہو۔ بس عزیزو، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے جسم پر اتنے زخم لگائے گئے۔ اور 8ویں امام فرماتے اتنا نہیں، بلکہ حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے جوانوں کو کہ جن کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی، انہیں ذبح کیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سید سجاد کے غلام نے عجیب جملہ تاریخ کا کہ سید سجاد نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 34 سال گریہ کیا ہے، مسلسل گریہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی مدینے کے اندر وہ باغ موجود ہے کہ لوگ سید سجاد کے گریہ کرنے سے پریشان ہوتے تھے تو سید سجاد صبح ہوتے ہی مدینے سے نکل جاتے تھے۔ اس باغ سید سجاد میں کنواں بھی آج موجود ہے، وہیں وضو کرتے تھے، پورا دن گریہ کرتے تھے اور دوبارہ سر شام واپس پلٹتے تھے۔ اور جب سامنے افطار لایا جاتا تھا تو سید سجاد اسے دیکھ کر ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، بابا آپ کا روزہ افطار نہ ہوا، سید سجاد کا روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ غلام تھک کر سید سجاد کو روتے دیکھ کر، سید سجاد روتے روتے نہیں تھکے مگر ان کا غلام ان کو دیکھتے دیکھتے تھک کر کہتا ہے، آخر آپ کا یہ غم کب ختم ہوگا؟ فرمایا، ویل ہو تجھ پر، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ یعقوب کا ایک فرزند آنکھ سے اوجھل ہوا تھا، یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے یوسف مرا نہیں، یہ زندہ ہے، اور اسے یاد کرنے میں اتنا روئے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ آنکھوں کی روشنائی چلے گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں سے گم نہیں ہوئے، کوئی کربلا میں شانوں کو کٹائے سو گیا، کسی کا گلا تیر بھال کی تیر سے چھدا، کسی کا کلیجہ ٹوٹی ہوئی مرچی میں پھنس گیا، اور کسی کے لاشے کے زندگی میں ٹکڑے ہو گئے۔ کہاں سے میں قاسم لاؤں، کہاں سے میں علی اکبر کو یاد کروں؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد اسی انداز سے روتے تھے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، جن کی مثل زمین پہ نہیں ملتی تھی۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے قتل پر آسمان نے بھی گریہ کیا، زمین نے بھی گریہ کیا۔ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 کہا کہ آسمان سے حسین کی نصرت کے لیے 4,000 فرشتے اترے۔ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ، جب وہ زمین پر پہنچے تو حسین کی پامال لاشے کو دیکھا۔ فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شَأْسٌ غَبَرٌ إِلَىٰ يَقُومَ الْقَائِمُ، کہا وہ قائم کے ظہور تک حسین کی قبر کے اوپر بالوں کو بکھرائے ہوئے ماتم کر رہے، اور ہر حسین کی زیارت کرنے والا جب قبر حسین پر پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ حسین کے ظاہر کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے قائم کے ظہور کا۔ عزیزان محترم، ایک یہ انداز تھا امام رضا کا، اور امام رضا نے ایک اور انداز بھی سکھایا کہ ہمارا چاہنے والا اگر ہمارے جد کی مظلومیت کو یاد کر کے روتا ہے تو اپنے درجات کو سنے تاکہ اس کے گریے میں اضافہ ہو، اسے اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور اس گریے کا بھی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ریان ابن شبیب کہتا ہے ایک دن کہ امام نے مجھ سے کہا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فانک للحسین ابن علی علیہ السلام فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقُوَشْ وَقُتِلَ مَعَهُ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، اگر تو اس طریقے سے حسین کی مصیبت پہ گریہ کر کہ حتی تصیر دموعک علی خدیک، کہ تیرے آنسو بہتے ہوئے گال پر آ جائے، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ فرمایا کہ اگر کوئی حسین کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، اس طرح سے روتا ہے کہ اس کے آنسو اس کے گال پر جاری ہو جائے، تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابن شبیب، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان سر رکا،
کہ اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ کہ جب تو خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو تیرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو. فرمایا فزور الحسین، تو حسین کی زیارت کو جایا کر. جو حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں جب بلائے گا تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بلائے گا. فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنۃ مع النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلعن قتلۃ الحسین. فرمایا اے ابن شبیب، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور پروردگار عالم تجھے جزا میں اللہ کے رسول اور ان کی آل کے پڑوس میں اس کا گھر قرار دے. جنت میں داخل ہونا یہ انسان کی ایک کامیابی کا مقام ہے، لیکن جنت میں ہر داخل ہونے والا عالی علیین اور اعلیٰ مقامات تک نہیں پہنچے گا. کوئی جنت میں ایسے مقام پر ہوگا کہ جنت میں جب درجات بیان کیے جاتے ہیں عزیزوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک سال میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت نصیب ہوگی. جنت میں پہنچنے والا آل محمد کے چاہنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سال میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت نصیب ہوگی. فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور ان کی آل کی زیارت نصیب ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہر 3 ماہ میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت جنہیں نصیب ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جو ہر ماہ میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت کو جایا کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ آل رسول کی زیارت کو جایا کریں گے. جیسے دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تو کربلا پہنچ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو سال میں 2 دفعہ کربلا جاتے ہیں. چھٹے امام کی روایت ہے، فرمایا کہ امیر کے لیے سال میں 2 مرتبہ، غریب کے لیے سال میں 1 مرتبہ قبر حسین کی زیارت ہے. یعنی وہ خواہش رکھے، سچی کوشش کرے تو اسے اس انداز سے اپنی کوشش کو پورا کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے اندر ایسے مقام پر ہوں گے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ آل رسول کی زیارت کریں گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو روز دن میں 1 مرتبہ آل محمد کی زیارت کرتے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے دن میں 5 مرتبہ آل محمد کی زیارت کرتے ہوں. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کے اندر قیامت میں دن میں 5 مرتبہ میں یہ کہوں کہ آل محمد کی زیارت کرنا، حسین کی زیارت کرنا نصیب ہو، تو جس طریقے سے وہ راوی تھا کہ جس نے ایک مرتبہ امام نے اسے سوال کیا، چھٹے امام نے، کہ اے شخص یہ بتا کیا تو کربلا میرے جد کی زیارت کو جاتا ہے؟ کوفے کا رہنے والا تھا. کہنے لگا مولا نہیں. امام نے اسے سوال کیا تھا کیا تو ہفتے میں 1 دفعہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے ہر جمعے کو؟ کہنے لگا نہیں. امام نے فرمایا مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا سال میں 1 دفعہ جاتا ہے؟ کہا مولا ایسا ہوتا ہے کہ میں سال میں 1 دفعہ آپ کے جد کی زیارت کو پہنچ جاتا ہوں. امام نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ حسین نے اپنا کیا کچھ دین پہ قربان نہ کر دیا. یہ جو دین آج تو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس دین کا شکرانہ حسین کی زیارت. کہنے لگا مولا. پھر امام نے فرمایا کہ تجھ پہ لازم ہے کہ ہر روز دن میں 1 دفعہ اور جمعے کے دن 5 دفعہ حسین کی زیارت کیا کر. عزیزان محترم، امام نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ جو کر سکتا ہے اسے یہ زیارت کرنی ہے، اور اسے اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا کے اندر یہ زیارت نصیب ہوگی، مگر وہ خواہش رکھے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، دل سے کہتے ہوئے نظر آئے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ مولا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں جو مہینے میں 1 دفعہ نہیں جا سکتا وہ روز 1 دفعہ اور جمعے کے دن 5 دفعہ کیسے جائے. اب امام نے طریقہ بتایا. کون کہتا ہے کہ حسین کی زیارت فقط کربلا میں جا کر ممکن ہے؟ جو کوئی کربلا میں زیارت نہ کر سکتا ہو وہ کھلے آسمان تلے آ جائے اور ایک مرتبہ قبر حسین کی جانب رک کر کے یہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار ان 2 جملے کے کہنے پر اسے 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب عطا کرے گا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ مجبوروں کی زیارت زیر آسمان آنے کے بعد قبر حسین کی جانب رک کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنا ہے. اپنے آپ کو کم سے کم اس زیارت سے محروم نہ کریں. اور حسین کو یہ محرم کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے سال کا دستور دیا جا رہا ہے. محرم کے اعتبار سے تو امام فرما رہے کہ جب کبھی حسین کا نام آئے تو تمہیں اس طرح سے گریہ کرنا ہے
کہ تم گریہ کرنے والے ہو، اور اتنا ہی نہیں کہا گریہ کرتے کرتے قاتلین حسین پہ لعنت کرو، کہو اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، کا اس جملے کے کہنے والے کی جزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے نبی کے پڑوس میں گھر ملے گا۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور گویا پیغمبر اور گویا آل پیغمبر اسے دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ آخری زمانے میں لعنت کرنے سے اپنے آپ کو احتراز کرتے ہوئے دکھائی دیں، سلام کرنے میں تو بڑھ چڑھ کر ہوں گے، درود پڑھنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، لیکن لعنت کے وقت کے اندر ان کی کیفیت میں کچھ تبدیلی ہوگی، وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ آس پاس نگاہیں کرتے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو کوئی قاتل حسین پہ لعنت کرے گا اس کی جزا نبی اور نبی کی ذریت کے پڑوس میں رہنے کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن سَرَّكَ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ يَكُونَ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا لِمَنِ اسْتَشْهَدَ مَعَ الْحُسَيْنِ فَقُلْ مَتَىٰ مَا ذَكَرْتَهُ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ عزیزان محترم، اگر یہ جملہ 8ویں امام نے نہ کہا ہوتا، اگر یہ جملہ امام رضا نے نہ کہا ہوتا، تو اس جملے کے کہنے کی میں جرأت نہیں کر سکتا، مگر یہ امام کا کہنا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اذان کے احترام میں کچھ دیر گفتگو روکتے ہیں، درود پڑھے محمد والے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پروردگار عالم اس اجر میں شریک قرار دے کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا اجر ہے، تو جب کبھی تم حسین کی مصیبت کا تذکرہ سنو تو کہو کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے کاش کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار ہوتا۔ عزیزان محترم، پھر امام نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں شریک رہو تو پھر ہماری خوشی میں خوش رہا کرو اور ہمارے غم میں غمزدہ رہا کرو۔ پوری زندگی کا دستور دے دیا امام، اور امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارا محب ہوتا ہے، جو ہماری ولایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی میں خوش رہتا ہے، ہمارے غم میں غمزدہ رہتا ہے۔ اور روایت کے اختتام ایک جملے پر کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اگر تم کسی پتھر سے بھی محبت کرتے ہوں گے تو تمہیں اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اگر تمہارا فیصلہ ہے، گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام نے اس طرح سے کہا کہ ایک طرف محمد و آل محمد کی محبت ہے اور دوسری طرف باقی تمام محبتیں پتھر کے مانند ہیں کہ جس سے انسان سر کو ٹکرا ٹکرا کر سر زخمی تو کر سکتا ہے مگر اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں اگر مال کے پیچھے بھاگتا ہے تو گویا قیامت کے دن اپنے مال کے ساتھ اٹھایا جائے۔ وہ دنیا میں اگر اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یعنی پھر حکم خدا، حکم نبی، محبت حسین سب قربان ہو جائے، خدا نہ کرے۔ کربلا نے اسی بات کو تو سکھایا، یہی تو وجہ ہے کہ کربلا میں دنیا اور دنیا کی محبت اتنی ذلیل ہو گئی کہ جب ایک مرتبہ تہ خنجر شمر امام مظلوم نے عجیب انداز ہے، مقاتل بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت حسین کے پاس کیا رہ گیا تھا کہ جس کی خاطر امام نے یہ جملہ کہا۔ تہ خنجر جمر امام نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو گویا رک کر کے شمر ملعون کی جانب کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ ملعون یہ کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اب جگر گوشہ بطول ہے، اب دل بند علی یہ نواسہ رسول ہے۔ فرمایا کہ اگر اب بھی تو میرے قتل سے باز آ جا تو میں اپنے نانا سے تیری شفاعت کروں، میں کہوں گا مولا اب نہ اکبر بچے نہ اصغر رہ گئے، نہ عباس ہے نہ قاسم ہے۔ آپ اس کیفیت کے اندر ہے اور اب بھی آپ چاہتے ہیں، امام اب بھی چاہتے ہیں کہ میرے قتل میں شریک ہو کر قیامت تک کے لیے ملعون اور قیامت تک کے لیے لعنت کا سبب نہ بن جائے۔ عزیزان محترم، لیکن اس ملعون نے کیا کہا؟ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں یوں راسخ ہو جائے تو یہ جملہ تاریخ نے اسے زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ کہتا ہے کہ یزید کی جانب سے ملنے والا 1 درہم آپ کی نانا کی شفاعت سے عزیز ہے۔ اللہ
عزیزان محترم، اسی لیے امام نے فرمایا، ریان ابن شبیب کو دستور دیا کہ دیکھو ہماری محبت کو کبھی ترک نہ کرنا، ہماری محبت اور ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں غمزدہ رہنا۔ عزیزو، یہ دن کتنے مناسب ہے کہ حسین کی روانگی کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ غفاری پیغمبر اکرم کا ایک ایسا بوڑھا صحابی کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اتنا اونچا سنتے تھے اور انہیں کان میں آواز نہیں سنائی دیتی تھی، کہ جس کی مثال تھی کہ آسمان پہ گرجتی ہوئی بجلی کی آواز بھی نہیں سنا کرتے۔ کہا کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ یہ بنی ہاشم کی عورتوں کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آپ کچھ سمجھے عزیزان محترم؟ اگر آپ سمجھتے تو آپ کی رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے؟ یعنی عبداللہ غفاری کہنا چاہ رہے کہ جنہیں آسمان کی گرج سنائی نہ دے، بنی ہاشم کی عورتوں کی گریے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئی کہ اب عبداللہ غفاری جیسے کم سننے والا بھی ان آوازوں کو سن رہا تھا، اور جان مدینہ رخصت ہو رہے تھے، حسین مدینے سے جا رہے تھے، اور راوی بتاتے ہیں عجیب انداز ہے کہ 2 رات قبل جب حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، کہتے تھے کہ بار بار قبر رسول پہ جاتے تھے، قبر رسول پہ جا کر گریا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نانا اب آپ کا حسین جا رہا ہے، اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ مگر راوی کہتا ہے کہ جب جاتے تھے نا اپنے نانا کی قبر پر تو بڑی شان سے چل کے جاتے تھے، اپنے قدموں میں چل کے جاتے تھے، مگر جب جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے تو کہا اب طاقت نہیں تھی پیروں میں، اب بچوں کی طرح گھٹنیوں کے بل چل کے جاتے تھے، اور اپنے آپ کو قبر فاطمہ پہ گرا کر کہتے تھے کہ ماں آپ کا غریب حسین، ماں آپ کا مسکین حسین آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں کہوں عجب نہیں، قبر سے آواز آتی ہوگی، اے میرے غریب حسین، اے میرے شہید حسین، تو نے کیسے سوچ لیا کہ ماں تجھے تنہا چھوڑ دے گی؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو پہلا خیمہ شہزادی زینب کا لگایا گیا۔ جب شہزادی زینب عقیلہ بنی ہاشم اپنے خیمے میں گئی تو گھبرا کر ایک مرتبہ فضہ سے کہتی ہے بھیا حسین کو بلاؤ۔ جیسے ہی حسین آئے کہا حسین یہ ممکن ہے میرا خیمہ یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ لگا دو۔ کہا کیا ہوا بہن زینب؟ کہا جب سے میرا خیمہ یہاں لگا ہے کسی ضعیفہ کی رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا زینب تم نے نہیں پہچانا، ارے یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے مدینہ تک ماں زہرا ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں رہوں نہ رہوں مگر فاطمہ زہرا رہے گی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین کے یہ سارے کے ساری تیاریاں مکمل ہوئی، اور میں ایک مرتبہ آپ کو بیان حال کروں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بی بی سوار ہوئی ہوگی اس بی بی کا والی آگے بڑھا ہوگا، اس بی بی کو سوار کرایا ہوگا۔ آپ سمجھے کہ جب ام لیلہ کی ہماری آئی ہوگی تو ام لیلہ اپنے گھر سے نکلی ہوگی، علی اکبر آگے بڑھے کر سوار کرا رہے ہوں گے۔ جب ام فروا اپنے گھر سے نکلی ہوگی تو ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے ہوں گے۔ جب شہزادی ام کلثوم گھر سے نکلی ہوگی عباس نے آگے بڑھ کے سوار کرایا ہوگا۔ مگر ایک سواری ایسی تھی کہ جس کے نکلنے کے اوپر ایک آواز گونجتی ہے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور دور ہو جاؤ، اتنا دور کہ تمہارے کانوں میں آواز نہ آئے۔ کون سی سواری ہے؟ کہا اب دختر فاطمہ علی کی بیٹی سوار ہونے کو تیار ہے، اب کوئی تنہا نہیں۔ ایک جانب سے اکبر بڑھے، ایک جانب سے عباس آئے، حسین نے بڑھ کے شانے تھامے اور زینب کو سوار کرایا۔ عزیزو آپ کے ذہن میں یہ منظر آیا اور میرے ذہن میں وہ منظر آیا کہ جب لاشیں کربلا کے میدان میں یوں بے غور و کفن پڑے تھے کہ کربلا سے جب کوفہ کی جانب جانا تھا تو زینب نے ایک مرتبہ مقتل کی جانب نگاہ کی ہوگی، کہاں ہو میرے علی اکبر، کہاں ہو میرے عباس، کہاں ہو میرے حسین، آگے بڑھو بہن سوار ہو رہی ہے، کوئی تو ہو جو بہن کو سوار۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما،
انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کو چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں آباد ہے، فرش عزا کو بچھائے ہوئے، فرش عزا کے بچھانے کی تیار مصروف ہے، پروردگار ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ موجودہ حالات میں جس مشکل میں عالم انسانیت مبتلا ہے، بالخصوص آل محمد کے چاہنے والوں کو اس موذی مرض کرونا سے محفوظ فرما۔ پروردگار مبتلا افراد کو آل محمد کے صدقے میں، حسین کی مظلومیت کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، قرضداروں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، ظلم و ظالم کے خاتمے کے لیے، کربلا والوں کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ماتم حسین۔